آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس وہی دین ہے جو نبی نے دیا تھا؟ سنو جی ہمارے پاس وہی دین ہے۔ اگر آپ کے پاس وہی دین ہے تو کیا آپ کے مذہب میں امام جماعت کی کوئی شرط ہے؟ ہاں، اگر تو آپ کے ہاں یہ رول ہے کہ امام جماعت کی یہ شرائط ہے تو پھر مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ نے نبی کا دین فالو کیا ہے، تو نبی نے بھی اتنے صحابہ میں سے ایک قابل کو چنا، تو آپ نے بھی اس کے بعد ایک قابل کو چنا۔ جب آپ مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے صرف عمر دیکھتے ہیں، کوئی قابلیت نہیں دیکھی جاتی، صرف ہمارے ہم مذہب جعفریہ میں پیش نماز کی شرطیں ہیں، ہم شرائط پوری ہوں تو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، جہاں بغیر شرطوں کے 2 رکعت کا پیش نماز نہیں رکھتے، امام کیسے بنا سکتے تھے؟ یہ ایک نص ہے کہ جس وجہ سے انہیں، اور جب اس کو پڑھا گیا تو اس کے لیے اتنی حدیثیں، خود ہی اتنی کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے کتابوں میں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول نے کہا تھا، ایک حدیث کے نہیں رسول نے نہیں کہا۔ رسول کے اس وقت حجرے میں عبداللہ ابن زمان کھڑا تھا، رسول نے اسے کہا کہ کون ہے جو مسلمانوں کو جماعت کروائے گا، تو وہ باہر گئے اور باہر جا کے اس نے ان کو کھڑا کر دیا، اور بعد میں اس نے کہا کہ مجھے تو رسول نے کہا ہی نہیں تھا، میں نے اپنی مرضی سے آپ کو کھڑا کیا تھا۔ اتنی کنفیوژن ہے کہ کوئی ایک بھی حدیث مجھے صحیح لا کے بتائے کہ یہ ایک حدیث ہے جس کو تمام نے مستند کہا ہے اور تمام نے اس پر اجماع کیا ہے کہ یہ حدیث ہمارے ہاں معتبر ہے۔ 7 سے زیادہ حدیثیں تو میں بیان کر سکتا ہوں۔ کوئی حدیث نبی کی بیوی کی بیان کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے کہا گیا تھا۔ تو ایک نبی کی بیوی کو جب کہا گیا، حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ تو میرے مصلی پہ کس کو کھڑا کر، اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ کو اس لیے نہیں کھڑا کر سکتی کیونکہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ روئیں گے اور رونے کی وجہ سے وہ نماز اونچی آواز میں نہیں پڑھا سکیں گے۔ بھی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہے۔ ہاں اس طرح بھی حدیث آئی ہے، میں ساری بیان کر دوں، اس طرح بھی حدیث آئی ہے، اس طرح بھی روایت آئی ہے کہ اس لیے انہیں کھڑا نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ روئیں گے اور رونے کی وجہ سے ان کے حلق سے آواز نہیں نکلے گی اور مسلمان نماز کیسے پڑھا سکے۔ پھر مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی روایتیں آئیں، کوئی ایک روایت تو آئی نہیں، کوئی ایک نص تو آئی نہیں جس پہ ہم دلالت کر سکیں، ہم اسے مان سکیں کہ اس وجہ سے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ انہیں رسول نے تجویز کیا تھا، تو جس رسول نے اپنے بعد میں بڑی اہم بات نوٹ کروانے لگا، جس نبی نے اپنے بعد اپنے جانشین کا فیصلہ امت کے حوالے کیا تھا، اس نے مصلی پہ نماز پڑھانے والے امام کا امت کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ نبی کو چاہیے تھا، نبی کہتے کہ جاؤ جا کے خلیفہ تو بعد میں تم نے میرا چننا ہے، تو مسجد میں کھڑے ہو کے جس کو تم لوگوں نے چننا ہے اسے مصلی پہ کھڑا کر دو۔ اچھا، 2 رکعت کی نمازیں پڑھانے کے لیے تو نبی فیصلہ کرے کہ کون جائے گا۔ اب دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ اگر نبی نے انہیں چنا تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی اگر اپنی ایک نماز پڑھانے کے لیے اپنے مصلی پہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون پڑھائے گا، تو پھر اپنے بعد اپنے جانشین کا فیصلہ بھی انہوں نے کرنا تھا کہ کون جائے گا، اور اگر نبی نے جانشین کا فیصلہ نہیں کیا تو پھر امامت بھی غلط ہے۔ پھر دوسری بات ہے، تھوڑی دیر پہلے نبی کہہ رہے کاغذ قلم دو، اور انہی میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ انہیں ہذیان ہو گیا ہے، اور جب انہوں نے کہا اسے کھڑا کر دو، انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ پھر تھی اگلی دلیل کہ کیا نبی کی زندگی میں ساری ہی نبی کی غیر موجودگی میں نمازیں وہ پڑھاتے تھے؟ جب رسول سفر پہ جاتے تھے تو ہر نماز تو نبی نے، جب رسول مدینہ سے چلے جاتے تھے کسی نہ کسی سفر میں جاتے تھے، اتنے غزوات کے اندر رسول گئے، تو اپنے بعد رسول کسی نہ کسی کو تو کھڑا کر کے جاتے تھے کہ تم میرے بعد مدینے کے لوگوں کو نماز پڑھانا، تو پھر چاہیے تھا وہ سارے ہی آتے۔ بھئی اگر خلیفہ بننے کی شرط یہی ہے کہ جسے نبی نے اپنی زندگی میں مصلی دیا ہو تو سب سے پہلے ابن مکتوم کو آ جانا چاہیے تھا کہ مجھے نبی کہہ کے گئے تھے کہ تو بھی نماز پڑھا۔
سارے وہ صحابی آ جاتے جنہیں نبی نے اپنی اپنی زندگی میں کہا تھا کہ تم نماز پڑھا دو، تو پھر یہ فیصلہ آخری والے پہ کیوں ہوا؟ اچھا، نماز پڑھانے کے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے یا بستر پہ رات سونے کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے؟ جو 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے مصلی پہ آئے، اس کے لیے شرط ہو گئی کہ یہ نص ہے خلافت کی، تو جسے اپنے بستر پہ لٹایا تھا۔ اچھا، مسلمانوں کے آگے نماز پڑھانا یہ زیادہ آسان کام ہے، مشکل کام ہے، یا سورہ توبہ لجا کے مشرکوں کو سنانا یہ مشکل کام ہے؟ تو یہی صحابی لے کے گئے تھے، آدھے رستے میں علی نے پکڑی ہے۔ ہاں، ابن عزی نے لکھا ہے، اسحاق نے لکھا ہے، تمام مورخی نے لکھا، آدھے رستے میں گئے تھے یا پیچھے سے علی گئے، فرمایا رسول نے حکم دیا یہ مجھے دے۔ کیوں؟ رسول نے تو مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا رسول نے کہا تو اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر اللہ نے مشرکین کی مذمت کی ہے۔ مشرکین کی مذمت کرنی ہے، ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہنا دیکھو ہمارے اللہ نے تمہارے پر یہ لعنت بھیجی ہے، اللہ نے تمہیں اس لہجے سے پکارا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہیں جا کے وہاں قرآن کی آیت پڑھنی شروع کرے اور آگے سے کوئی مشرک ہی کھڑا ہو کے کہہ دے آج مذمت کر رہا ہے، کل ہمارے ساتھ بتوں پوچھ رہا تھا۔ مذمت وہ کرے گا جس نے زندگی میں کبھی سے۔ تو اب یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے اوپر اتنی دلائل ہیں کہ اگر میں موضوع کو اس طرف لے کے جاؤں گا تو صرف اسی ایک نص کو ختم کرنے کے لیے دلائل کا انبار ہے کہ ان کا مسلح کھڑا ہونا خلافت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، خلافت کی دلیل کس طریقے سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک انسان جو مسلح پہ نماز پڑھائے اور پھر وہی بعد میں رسول کا جانشین بھی بن جائے اور وہی بعد میں رسول کا خلیفہ بن جائے۔ جب مولا علی نے رسول کو بستر پہ لٹایا تو رسول کی آنکھیں بند ہوئی۔ رسول اللہ کی آنکھوں کا بند ہونا تھا۔ جس لمحے رسول کی آنکھ بند ہوئی، رسالت مآب کا سر مبارک آغوش امیر المومنین میں تھا۔ مولا علی کی گود میں نبی کا سر تھا، نبی کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب میں یہاں سے تاریخ پڑھوں، مصائب نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، مجھے انقلاب زہر اور کے سیدہ کو پڑھنا ہے۔ نبی کی آنکھیں بند ہوئیں، اہل بیت اطہار نے رونا شروع کیا۔ رونے کی آواز حجرے سے نکل کے دروازے پہ پہنچی۔ دروازے پہ اصحاب پیغمبر کا رش تھا۔ اب یہ جو باتیں ہیں میں اہل سنت کی تواریخ سے پڑھ رہا ہوں، میں طبقات ابن سعد سے پڑھ رہا ہوں، میں اسد الغابہ سے پڑھ رہا ہوں، میں ابن اساکر سے پڑھ رہا ہوں، میں زہبی سے پڑھ رہا ہوں۔ ان تمام نے ان واقعات کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا۔ اصحاب دروازے پہ گریہ کر رہے تھے، شدت غم میں نڈھال ہو رہے تھے، بے چین ہو کے رو رہے تھے کہ رسول دنیا سے چلے گئے۔ اسی اسنا میں ایک شخص نبی کے گھر سے باہر نکلا جس نے تلوار کو نیام سے نکالا ہوا تھا، نام اس کا عمر ابن خطاب تھا۔ اس نے دروازہ پیغمبر پہ جا کر خبردار کوئی نہ روئے، کون کہتا ہے کہ محمد مر گئے؟ جیسے موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے ویسے ہی یہ بھی گئے ہیں، ان قریب وہ ہمارے پاس واپس آ جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر وہ سکوت میں رہے، پھر سکوت میں رہنے کے بعد پھر سر اٹھایا، جیسے عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا ہمارے نبی کو بھی زندہ اٹھایا ہے، یقیناً وہ ہمارے پاس جلد پلٹ کے واپس آ جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ 2 دلیلیں دی تو روتے ہوئے مسلمان خاموش ہو گئے۔ وفات رسول کا دنیا سے جانا ایک موما بن گیا، ایک کشمکش کی کیفیت ہو گئی کہ نبی زندہ ہیں، آسمانوں پہ چلے گئے، غائب ہو گئے۔ روتے ہوئے مسلمان چپ ہوئے۔ اتنی دیر میں اہل سنت تواریخ کہتی ہے عمر ابن زائدہ مجمع میں سے کھڑا ہوا، اس نے عمر ابن خطاب کی طرف دیکھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی۔ خدا کہتا ہے کہ جب میرا محمد ہم تمہیں ان سے اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ پلٹ جائیں گے اپنے دین کی جانب۔ جو ہی اس نے یہ آیت پڑھی فوراً انہوں نے کہا خبردار
اگر تو نے شور کیا میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنی دیر میں ابو عبیدہ جراح اور ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا اعلان کر دو کہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر اہل سنت والی کہتی ہے کہ اس صحابی کا یہ غصے میں خطاب کرنا، مسلمانوں کو جھڑکنا ان کی جذباتی کیفیت تھی، ان کو یہ خبر برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا وہ جذبات میں آ کر مسلمانوں سے خطاب کیا۔ جب انسان جذبات میں آ کے اس طرح کی بات کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، تو پھر وہ حقیقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہ جذبات میں آئے تھے کہ میں نہیں مان سکتا کہ نبی دنیا سے چلے گئے، پھر جب ان کے ذہن نے قبول کر لیا تھا کہ نبی چلے گئے، انہیں نبی کے جنازے پہ جانا چاہیے تھا، صحیفہ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ کیسے جذبات ہیں، یہ کیسے جذبات ہے میرا مسلمان بھائی، جو نبی کے دروازے پہ تو نبی کی محبت میں تھے، پھر اس کے بعد یہیں کھڑے تھے، یا کسی نے خبر دی تم یہاں بحث کر رہے ہو۔ وہاں سقیفہ بنی سعدہ میں انصار جو مدینہ کے رہنے والے باشندے تھے، انہوں نے اکٹھے ہو کے اپنا امیر چننا شروع کر دیا۔ یہ لوگ دروازہ پیغمبر سے دوڑے، سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے۔ جب سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے تو اس وقت انصار نے سعد بن عبادہ انصاری کو اپنا امیر منتخب کر لیا تھا، جو انصاریوں میں سے سب سے زیادہ بزرگ تھے اور بوڑھا تھا۔ اسے اٹھا کے بھی نہیں لے کے آئے تھے، وہ اتنا ضعیف تھا کہ اسے بستر پہ لایا گیا تھا، اور اسے سقیفہ بنی سعدہ میں اپنا انصار نے امیر منتخب کر لیا تھا۔ اسی اثنا میں یہ لوگ سقیفہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کیا کیا تم نے؟ انصار نے کہا ہمیں خبر پہنچی تھی کہ نبی دنیا سے چلے گئے، لہٰذا ہم نے اپنا امیر منتخب کر لیا ہے۔ اسی لفظ کو سننے کے بعد عمر ابن خطاب نے واپس جواب دیا، تم کون ہوتے ہو نبی کے بعد اپنا امیر منتخب کرنے والے؟ انصار کے ایک شخص نے جس کا نام منذر تھا، اس نے آواز دے کے کہا ہم اس لیے ہیں کہ تم لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، ہم نے تمہیں گھر دیے تھے، ہم نے اپنے مال میں سے حصہ دیا تھا، ہم نے تمہیں رہنے کی جگہ دی تھی، تمہیں تمہارے وطن والوں نے نکالا تھا، ہم نے تمہیں وطن دیا، ہم نے تمہیں گھر دیا۔ اسلام میں سب سے زیادہ حصہ ہماری قربانیوں کا ہے۔ اگر ہم تمہیں وطن نہ دیتے تم کیسے اسلام بناتے؟ ہم تمہیں گھر نہ دیتے تم کیسے آج دیندار بنتے؟ لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ نبی کے بعد امیر ہم میں سے ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، یا اسی صحابی نے آواز دے کے اسی لہجے میں کہا خبردار، نبی کی، اب یہ جملہ سنیے گا، نبی کی وصیت ہے کہ میرے بعد میرا جانشین میرے گھر میں سے ہوگا، تو کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں۔ اب ان جملوں کو ذہن میں رکھیے گا، کل آپ کو جناب زہرا کی تقریر سناؤں گا، جناب زہرا کا احتجاج سناؤں گا، اس وقت یہ جملے میں دہراؤں گا، اور اگر آپ نے اس وقت سنے ہوں گے تو اس وقت آپ کو لطف آئے گا۔ انہوں نے کہا رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرے گھر میں سے ہوگا، تو کیونکہ ہم اہل قریش، ہم رسول کے اس خاندان سے ہیں، ہم قریش میں سے ہیں، تو رسول کے بعد جانشین ہم میں سے ہوگا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو اب یہاں پر انصار نے ریزسٹ نہیں کیا، تھوڑا سا سرنڈر کیا۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں، ایک امیر تم منتخب کر لو، ایک ہم منتخب کر لیتے۔ یہاں پر مورخین کہتے ہیں اگر انصار یہ ڈھیلا پن نہ دکھاتے، یہاں یہ کام نہ کرتے، تو مہاجرین کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ انصار سے امارت واپس لے لیتے۔ جب انہوں نے خود ہی انہیں ایک آپشن دے دیا کہ ایسا کرو، ایک امیر تم میں سے ایک ہم میں سے، فوراً اس صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، امت ایک ہو امیر دو ہو جائیں، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ تم میں سے امیر ہو، امیر ہم میں سے ہوگا۔ کون امیر ہوگا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے ساتھ کھڑے ہوئے صحابی جس کا نام عبداللہ ابن عثمان ابن عامر تھا، جسے لوگ ابو بکر کہہ کے یاد کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر بلند کیا، فرمایا رسول کے خاندان میں سے بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، بزرگ بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو۔
یہاں پر یہ تقریر یہاں تک پہنچی تھی یا سب سے پہلے ابو عبیدہ جرح نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے ہاتھ پہ دے کے اس کی بیعت کر لی. اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف مکی آیا, اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا, اس کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کر لی. اس کے بعد نعمان ابن بشیر انصار میں سے آیا. یہ سعد بن عبادہ انصاری کا سگا چچا زاد بھائی تھا, لیکن حسد کی تھی, آپس میں مخالفت تھی. انصار نے ذاتی مخالفت کا بدلہ لیا, فوراً آ کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. جب نعمان ابن بشیر نے بیعت کی تو انصار کے نوجوانوں نے آ کے بیعت کرنی شروع کر دی. وہاں پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا شروع ہو گئے, حتیٰ کہ سعد بن عبادہ انصاری کو سقیفہ بنی سعدہ کے اندر اہل سنت طریق کے لفظ پڑھ رہا ہوں, حرف پڑھ رہا ہوں اہل سنت طریق سے, سعد بن عبادہ انصاری جیسے بوڑھے صحابی کو ٹھڈوں کے ساتھ مارا گیا, اسے لاتوں کے ساتھ مارا گیا, اسے زخمی کیا گیا. اس کا بیٹا قیس اپنے باپ کو گھسیٹ کے ان سے بچاتا ہوا اپنے گھر واپس لے کے گیا. آخری لمحے تک سعد بن عبادہ انصاری نے بیعت نہیں کی تھی خلیفہ کی. پھر اس نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور رستے میں تھا اور اس کو کہیں سے ایک تیر آیا تھا جو اس کے سینے پہ لگا اور یہ موقع پہ مر گیا. آج تک مورخ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ انصاری کو جنوں نے مارا تھا. ہاں, آج تک ہر طریقے میں ہے کہ جنوں نے مار دیا, کیونکہ اس کے قاتل کا نہیں پتا کہ کہاں سے تیر آیا اور لگا اور یہ مر گیا. تو جب تیر پھینکنے والا کوئی نہیں تھا تو پھر ہم یہ طے کر لیا کہ اس کو جنوں نے مارا تھا. یہ کہتے اس کو جنوں نے مارا تھا, یہ ہمیں پتا ہے کہ کنوں نے مارا تھا. یہ ہمیں پتا ہے کہ اسے کنوں نے مارا تھا. کس نے مارا تھا, کس کا تیر تھا, اگلی تقریروں میں شاید نام بھی آ جائے کہ کون تھا وہ تیر پھینکنے والا. آخر سعد بن عبادہ انصاری کو زخمی حالت میں اس کا بیٹا قیس لے کے وہاں سے چلا گیا. یہ حالت ہو رہی ہے سقیفہ میں. یہاں مہاجر انصار ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے, قبالی تعصب کی وجہ سے لڑائی شروع ہو رہی. ادھر رسول کے گھر میں حالت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عباس ابن عبد المطلب, فضل ابن عباس, قسم ابن عباس, علی ابن ابی طالب رسول کو غسل دے رہے ہیں. میں فضائل پڑھ رہا ہوں ابھی تک. رسول کو غسل دیا جا رہا ہے. جب رسول کا غسل مبارک مکمل ہو گیا, مولا علی نے حکم رسول کے مطابق رسول کو کفن دیا. کفن مبارک مرتب ہو گیا, کفن دیا جا چکا. جب رسول کی تکفین مکمل ہو گئی تو اب آیا رسول کے جنازے کا وقت. اب یہاں اصحاب پریشان تھے کہ رسول کا جنازہ کون پڑھائے گا. آخر وہ جو گھر کے اندر موجود تھے انہی میں سے ایک نے پوچھا, یا علی رسول کا جنازہ, نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ علی نے فرمایا کس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نبی کے آگے کھڑا ہو سکے؟ نبی کی زندگی میں کوئی نبی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا, اور نبی کے جانے کے بعد کوئی نبی کے بدن پہ امامت نہیں کر سکتا. کیونکہ آج بھی ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں, اگر آپ اس کی تکبیروں کا اردو اور انگلش ٹرانسلیٹ دیکھیں تو یہ جنازے کی تکبیریں اس میت کے لیے دعا ہے, اس کی بخشش کی دعا ہے. تو کون ہوتا ایسا جو نبی کے جنازے پہ کھڑا ہو کے نبی کی بخشش کی دعا کرتا؟ پھر مولا علی سے پوچھا گیا, یا علی پھر کیا کریں؟ فرمایا ایک ایک کر کے رسول کے چہرے کی زیارت کرو, اور تمہارا نماز جنازہ یہ ہے کہ رسول کی میت پہ حاضر رہو. حاضر ہونے کے بعد اس آیت کو پڑھو, ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت کو دہراتے جاؤ اور نبی کے جنازے سے جاتے جاؤ. تمہارا نبی کے جنازے پہ حاضر ہو کے یہ درود پڑھ دینا ہی تمہارے لیے کافی ہے. یہاں یہ حالت ہو رہی تھی. اب وہاں سقیفہ بنی سعدہ میں طے ہو گئی تھی خلافت. اسے جسے خلیفہ بنایا تھا لے کے مدینے کے بازار سے نکلے. جو شخص سامنے سے چلا رہا تھا اسے پتہ نہیں تھا, اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پہ رکھا, چل تیری بیعت ہو گئی, ادھر آ, بیعت ہو گئی. یوں یقین کیجئے میں بالکل حقائق پڑھ رہا ہوں,
یوں جو سامنے آنے والا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں یہی خبر نہیں تھی مدینے والوں کو کہ رسول دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مدینے میں بھگدڑ کیسی مچی ہوئی ہے. میں حسینیہ اسلامک مشن بریڈ فورڈ میں یہ باتیں اپنی زندگی میں ریکارڈ بنا کے جا رہا ہوں. یہ سب کچھ رسول کے جانے کے بعد اچانک نہیں ہوا. غدیر سے لے کے رسول کی شہادت تک پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا. ورنہ اتنی جلدی کسی کا منتخب ہو جانا، کسی کا وزیر خزانہ بن جانا، کسی کا چیف جسٹس بن جانا، اتنی جلدی عہدوں کی تقسیم کروا دینا، یہ کچھ کیسے ممکن تھا؟ مہاجرین طے پا چکے تھے، جس انصار سے بیعت لینی تھی وہ طے ہو چکے تھے، کیونکہ غدیر سے آنے کے بعد یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی. ووٹیں توڑی جا رہی تھی، لوگ اکٹھے کیے جا رہے تھے، ملایا جا رہا تھا کہ ہم نے نبی کے بعد کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ ادھر ترتیب پا رہا تھا. موضوع سے آپ متفق ہیں؟ یہ سب کچھ بس میں بالکل ختم کر رہا ہوں. یہ سب کچھ کیونکہ کل مجھے جناب سیدہ کے دربار میں پہنچنا ہے، بی بی کی تقریر اور بی بی کی اس تحریک کے منطقی نتائج آپ تک پہنچانے ہیں. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا علی اپنے گھر میں خاموش تھے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بمثل قرآن یہ کتاب سامنے موجود ہے. اہل سنت نے بھی لکھا کہ رسول کا تدفین، رسول کا دفن ہونا رسول کی رحلت کے 3 دن بعد ہوا. اہل سنت لکھا، ابن خلدون نے لکھا 3 دن تک نبی کا جنازہ نبی کے گھر میں رہا. سب نے لکھا کہ 3 دن تک نبی کا جنازہ نبی کے حجرے میں پڑا رہا. آج کسی میت کو بغیر سرد خانے کے ایک رات کوئی گھر میں رکھے نہیں رکھ سکتا. فوراً کسی سرد خانے کا اہتمام کرو، کسی کولڈ سٹور کو ڈھونڈو، کیونکہ میت سے بدبو آ جائے گی. رسول کا جنازہ اس گرمی کے موسم میں 3 دن تک گھر کے اندر ہے. یہ میں مذہب شیعہ کی وکالت نہیں کرنے لگا، غیر کو اس کے گھر سے اعتراض کرنے لگا ہوں، جواب دینے لگا ہوں. جس نبی کا جنازہ گرمی کے عرب کے تپتے ہوئے موسم میں 3 دن اپنے گھر میں پڑا رہا، اس سے بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا؟ 3 دن تک نبی کا جنازہ گھر میں موجود رہا. سوموار والے دن، یہ جو میں نے کل والی مجلس میں جملے پڑھے تھے، یہ جمعرات کا واقعہ تھا. جمعرات کے بعد رسول زندہ رہے سوموار تک. سوموار کو منڈے رسول کی شہادت ہوئی. اس کے بعد منگل کا پورا دن، منگل کی پوری رات، بدھ کا پورا دن، بدھ کی پوری رات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات علی نے رسول کو حجرے میں دفن کیا. 3 دن تک مسلمان نہ رسول کے گھر آئے، میں رسول کے جنازے پہ آئے. اب مہاجرین اور انصار متفق ہو چکے تھے. اب تیسری ایک مدینے کی بڑی طاقت تھی، ایک پاورفل طبقہ تھا جسے کہا جاتا تھا بنی امیہ. یہ بنی امیہ مالی طور پہ، فائنینشلی طور پہ مضبوط لوگ تھے، عددی طور پہ فگر وائز بہت زیادہ لوگ تھے. لہذا حکومت مکمل نہیں ہو سکتی تھی جب تک بنی امیہ کو شامل نہ کیا جائے. بنی امیہ ابھی تک اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں. سقیفہ میں بھی نہیں گئے، ابھی تک وہ خاموش ہیں. خاموش کیوں ہیں؟ محبت علی میں نہیں، محبت رسول میں نہیں. ان کا سردار جس کا نام ابو سفیان تھا، وہ اس وقت مدینے میں نہیں تھا، وہ بزنس کی غرض سے شام جا رہا تھا. رستے میں اسے خبر ملی نبی دنیا سے چلے گئے. اس نے پہلا سوال کیا، خلیفہ کسے بنایا ہے؟ اہل سنت تاریخ، اہل سنت ہسٹری، خلیفہ کس کو بنا کے گئے؟ اس نے کہا کہ اصحاب نے انہیں کاغذ قلم نہیں دیا تھا، اور بعد میں سقیفہ بنی سعدہ میں عبداللہ ابن عثمان ابن عامر، ابو بکر ابن قحافہ اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا. اس نے تیز رفتار سواری، گھوڑا یا اونٹ، دوڑایا مدینے کی طرف. سر پٹ دوڑا، مدینے میں پہنچا. علی رسول کو دفن کر چکے تھے. اب امیر المومنین رسول اللہ کی قبر مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مدینے پہنچتا ہے. مدینے پہنچتے ہی ایک ایک حرف میں ریکارڈ کروا رہا ہوں.
تاکہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو نسلوں تک یہ اثاثہ محفوظ رہے، یہ حقائق محفوظ رہیں جو اس چار دیواری سے محفوظ کروائے گئے تھے۔ جو ہی یہ پہنچتا ہے مدینے، یہ پہنچتا ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہاں ہے، رسول کا چچا کہاں ہے، کیونکہ وہ بزرگ تھا اور یہ بھی مکہ کا رہنے والا تھا، بوڑھا تھا۔ اس کا حضرت عباس کا ہم اثر ہونے کی وجہ سے اس پوچھا حضرت عباس ابن عبد المطلب کہاں، حضرت عباس ابن مطلب کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا عباس یہ کیا، حرف پڑھنے لگاؤں، شبلی نعمانی تک بھی ثابت کروں گا، ابن خلدون تک، جتنی تاریخ چاہو، میں کتابوں کے نام لے کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا عباس ابن مطلب یہ تم نے کیا کیا؟ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے ہوتے ہوئے خلافت اتنے چھوٹے خاندان میں چلی گئی۔ لفظ سننا ابو سفیان کے، بنی تمیم اور بنی عدی کے لوگ اس قابل تھے جنہیں تم نے خلیفہ بنا دیا؟ کہاں تھی؟ کیوں نہیں علی نے مطالبہ کیا؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب کیونکہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، انہوں نے دیکھا بنو میں کا سردار اور علی کی طرفداری، کہنے لگے کیا کہنا چاہتا ہے تو ابو سفیان؟ کہنے لگا کہاں ہے علی؟ علی کو کہیں اٹھیں، اگر علی کے پاس لوگ نہیں ہیں میں لے کے آؤں گا، خدا کی قسم میں مدینے کی گلیوں کو سواروں سے اور پیادوں سے بھر دوں گا، علی کو تلوار بھی نہیں چلانے دوں گا، صرف جا کے علی دربار میں کھڑا ہو کے اتنا کہے خلافت میرا حق ہے، یہ کہہ کے علی خاموش ہو جائے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ان سے خلافت کیسے واپس نہیں لیتے۔ حضرت عباس نے جب اس کے جذبات دیکھے تو سمجھ گئے شاید دل میں محبت آ گئی ہے، شاید ان کے بغض میں کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کے چہرے پہ مسرت آئی، کہا آؤ جلدی علی کے پاس جاتے ہیں۔ امیر المومنین کے پاس گئے، امیر المومنین مسجد نبوی میں ریت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں یہ پہنچے دونوں بزرگ حضرت عباس ابن عبد المطلب اور ابو سفیان۔ حضرت عباس ابن مطلب نے آ کے فوراً علی کا شانہ ہلایا، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی آواز آئی اے علی دیکھو کون ملنے کے لیے آیا ہے۔ مولا علی نے سر نہ اٹھایا، یا ابو سفیان کی آواز ہے اے علی اٹھو، اپنے کرتے سے اس ریت کو جھاڑو اور اٹھو میرے ساتھ دربار میں دیکھتا ہوں کون تمہیں خلافت نہیں دیتا۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ اب علی بھی میری طرح حیران ہو گئے کہ ابو سفیان اور میرے حق کے لیے لڑے گا۔ یہ دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں، یا مولا امیر المومنین نے یوں اپنے سر مبارک کو بلا تشبیہ اٹھایا اور ابو سفیان کی طرف دیکھا، تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ لفظ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں امام، یہ ہے حکمت امیر المومنین، تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ یہ کہنے کے بعد علی نے فرمایا تجھے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم مسلمانوں کے اندرونی مسئلوں پہ بولے؟ کیا چاہتا تھا؟ اس کے دل میں تھا علی کو سامنے لے کے جاؤں گا، یہیں پہ ایسی جنگ برپا کروں گا اسلام مدینے کے اندر ہی ختم، فتح کا لشکر لے کے مکے میں جا کے کہوں گا ختم کر آیا۔ وہ جو مکے میں کے فتح کے جشن منا رہا تھا وہ دیکھو چند سالوں بعد ہی مدینے میں سارے کا سارا اسلام ختم کر آیا۔ علی فرمایا تمہیں کس نے یہ کہا ہے کہ تم مسلمانوں کے مسائل کے اندر بولو؟ جب ابو سفیان بول رہا تھا تو لوگ کھڑے تھے پیچھے، علی کیا کہیں گے؟ اب یہاں مولا علی نے خطبہ دیا، مولا نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی سے کچل دو۔ پوری تقریر منت نہیں کی، یہ لفظ میرے نہیں ہیں، یہ لفظ میرے آقا علی کے ہیں۔ فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی سے کچل دو۔ یہ کہنے کے بعد علی کی آواز آئی، اگر میں اپنے حق کے لیے اٹھوں تو مجھے کہیں علی حکومت کا حریص ہے، اگر میں چپ ہو جاؤں تو پھر کہیں کہ علی ڈر گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد علی نے ابو سفیان کی طرف دیکھا، فرمایا ابو سفیان جو پانی تو مجھے پلانا چاہتا ہے نا وہ بڑا گندلا ہے،
جو لقمہ تو مجھے کھلانا چاہتا ہے نا، یہ حلق سے اترنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے علی نے اگلا لفظ کہا، فرمایا اگر میں نے لڑنا ہی ہے تو بھول گئے ہو تم بدر اور احد؟ بھول گئے ہو تم بدر احد؟ یہ کہنے کے بعد علی نے فرمایا، یہاں یہ جملہ جو آپ کو ممبر سے سنایا جاتا ہے، یہ مولا علی نے ابو سفیان کے سامنے کہا تھا۔ علی نے فرمایا مجھے موت سے کیا ڈر، قسم ہے اس خدا کی، علی موت سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے سینے سے محبت کرتا ہے۔ علی کو موت سے کوئی ڈر نہیں، علی کو کوئی اندیشہ نہیں کہ علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے۔ یہ جملے کہہ دیے مولا علی نے۔ اب یہاں پر بنی امیہ کا سردار سخت رنجیدہ ہوا، سازش تو کامیاب نہ ہوئی، علی تو اس سازش کا مہرہ نہ بنا۔ پھر یہیں سے اہل سنت طریقے کہتی وہ گیا اور سیدھا دربار میں گیا۔ دربار میں جا کے کہنے لگا تمہیں کس نے ضرورت دی بنی امیہ کے مشورے کے بغیر خلیفہ بنو؟ انہوں نے کہا تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کس چیز کا؟ امیر بنتے ہوئے انتظار کیا؟ انہوں نے کہا چھوڑ امارت کو، ہم یہ چاہتے ہیں بیت المال تیرے حوالے کر دے۔ یہیں سے بیت المال آج سے تیرا، جہاں چاہے مال تقسیم کر، جسے چاہے عہدے دے، جسے چاہے گورنر بنا۔ اب میرا سوال ہے اہل سنت مسلمانوں سے کیمرے کی موجودگی میں، جہاں تک دنیا میں آواز سنی جائے گی، بنی امیہ کی سازش دو لوگوں کے سامنے گئی، دونوں میں سے علی نے کیا جواب دیا اور ادھر سے کیا جواب ملا؟ اب بتاؤ اسلام کس نے بچایا تھا؟ اب یہ میری قوم کے بچے جو سوال کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، جن کو سوال پوچھا جاتا ہے تلوار علی نے کیوں نہیں اٹھائی، تلوار علی نے کیوں نہیں اٹھائی، تلوار علی نے کیوں نہیں اٹھائی؟ ان بچوں کو میں تاریخی اعتبار سے سمجھاؤں گا تو شاید جلدی نہ سمجھے۔ میں 1 یا 2 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کر کے مصاحب تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی جگہ پہ مثلا ہماری شیعہ قوم کے کہیں پہ کوئی کٹ ہو جائے کہ شیعہ حقوق کے لیے ایک تنظیم بننی چاہیے جو شیعہ حقوق کا خیال کرے، جو شیعہ رائٹس کے لیے بات کرے، جو شیعہ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے، جو عزاداری کی ترویج کے لیے کام کرے، تو یہ سوچ بڑی اچھی ہوگی۔ جب یہ تنظیم بنے گی، اس تنظیم کے لیے ایک منشور لکھا جائے گا، ایک نصب العین لکھا جائے گا کہ اس تنظیم نے کیا کیا سب کام کرنے ہیں۔ جب یہ منشور لکھا جاتا ہے پھر عہدے بنائے جاتے ہیں کہ تم صدر ہو، تم نائب صدر ہو، تم جنرل سیکرٹری ہو، تم خزانچی ہو، تمہارے ذمہ یہ کام، تمہارے ذمہ یہ کام، تمہارے ذمہ یہ کام، اور کرنا کیا ہے؟ اس منشور پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ منشور جہاں جہاں شیعہ رہتے ہیں ان تک پہنچاؤ، انہوں نے بتاؤ کہ ہم نے تنظیم کی تشکیل دے دی ہے، ہم اس حقوق کے لیے لڑیں گے۔ وہ منشور کی کاپیاں تقسیم ہو جاتی ہیں، تقسیم ہو کے گھروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی تنظیم کا پہلا اجلاس ہوتا ہے، پہلے ہی اجلاس میں عہدوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، نائب صدر صدر کو مارنا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو جاتے ہیں، اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ خبر ہر شیعہ کے گھر پہنچ جاتی ہے، وہ جو تنظیم بنی تھی نا ان کی آج لڑائی ہو گئی ہے۔ وہ جو گھر میں منشور پڑا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے بندے اسے پھاڑتے ہیں۔ اب اس منشور کا کیا فائدہ؟ جنہوں نے بڑی محبت سے بنایا تھا یہ تو آپس میں لڑ پڑے۔ رسول اپنی زندگی میں اسلام یمن تک لے گئے تھے، قرآن مصر تک چلا گیا تھا، آیتیں دمشق میں پڑھی جا رہی تھی، انہوں نے نبی دیکھا نہیں تھا، صرف منشور گیا تھا۔ اگر انہیں خبر ہوتی کہ مدینے میں لڑائی ہو گئی ہے، یہ اپنے گھروں میں قرآن جلا دیتے۔ اسلام سمٹ کے صرف اتنے سے مدینے میں رہ جاتا، باقی لوگ کہتے کیا فائدہ اس اسلام کا، کل بنایا تھا جو عہدوں پہ لڑ پڑے۔ چھوڑو قرآن، ہماری پھر وہی قبائلی تقسیم ہی ٹھیک تھی۔ اگر یہ سب کچھ اسلام نے یہی کرنا تھا تو پھر ہم وہاں غلط تھے، وہاں بھی تو کوئی امیر ہوتا تھا اور کوئی غلام ہوتا تھا، کوئی آقا ہوتا تھا، کوئی نوکر ہوتا تھا، اسلام ختم ہو جاتا۔
امام کا کام حکومت بچانا نہیں، اسلام بچانا۔ ایک سطر میں آج کی تقریر بند کرنے لگا ہوں، وقت بہت زیادہ پھیل گیا، موضوع اتنا ہے کہ اس پہ گھنٹوں بولا جائے، 5 مجلسیں بڑی تھوڑی ہیں، اشرے پڑھے جائیں تو سیدہ کی تحریک پڑھی جائے۔ جس علی نے احد میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہزاروں کو دوڑایا تھا، وہ مدینے میں چند بھگوڑوں سے خوف زدہ نہیں ہوا۔ اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ علی صرف اور صرف حکومت کو قربان کر رہا تھا اسلام کے لیے۔ علی خاموش اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب مدینے میں خاموشی ہے، علی کے پاس لوگ نہیں ہیں، وہاں رونق لگی ہوئی ہے، روزانہ بیعتیں ہو رہی ہیں، عہدے تقسیم ہو رہے ہیں۔ نبی کے گھر میں خاموشی ہے، نبی کے حجرے میں بیٹی باپ کی جدائی میں رو رہی ہے۔ صبح سے مدینے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تنہا علی شام کو گھر آتا ہے، دروازے پہ رسول کی بیٹی علی کا انتظار کرتی ہے۔ میں مصائب شروع کرنے لگا ہوں۔ علی کا پہلا قدم دروازے پہ آتا ہے، وہ نبی کی بیٹی اٹھتی ہے، علی کا ہاتھ تھامتی ہے، تھام کے علی کو علی کے حجرے تک لے کے آتی ہیں۔ حجرے میں آ کے علی کو علی کی مسند پہ بٹھا کے کہتی ہے، میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔